سوال نمبر 1 ہے، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ و غماز دیکھنا۔ فنی محاسن کے حوالے سے اس شعر میں موجود ہے۔ اس کا درست جواب ہے مکر شاعرانہ۔ سوال نمبر 2، لے نام آرزو کا تو دل سے نکال دیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعہدی سے ہم۔ فنی محاسن کے حوالے سے اس شعر میں موجود ہے۔ اس کا درست جواب ہے پرورش تخلص۔ سوال نمبر 3، معروف ناول چاندنی بیگم کس ناول نگار کا فن پارہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے قرۃ العین حیدر۔ سوال نمبر 4، محمد حسین آزاد کو کس شاعر کا شاگرد بننے کا اعزاز حاصل ہوا؟ اس کا درست جواب ہے ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 5، ناول بستی میں کون سا رجحان پایا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے نوسٹیلجیا۔ سوال نمبر 6، افسانہ نگاری کی دنیا میں معروف کردار شریف حسین کس افسانہ نگار کا تخلیق کردہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے غلام عباس۔ سوال نمبر 7، تصنیف روغنی پتلے کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے افسانہ نگاری۔ سوال نمبر 8، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی چھوٹی بہن کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے ثریا۔ سوال نمبر 9، مشہور ٹی وی ڈرامہ الفنون کس ڈرامہ نگار کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے کمال احمد رضوی۔ سوال نمبر 10، ڈرامہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا درست جواب ہے یونان۔ سوال نمبر 11، انداز بیاں اور کس مزاح نگار کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے راجہ مہدی علی خاں۔ سوال نمبر 12، اردو کی آخری کتاب کس مزاح نگار کی تخلیق کردہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے ابن انشا۔ سوال نمبر 13، غالب کون کس نقاد کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے سلیم احمد۔ سوال نمبر 14، کس شاعر نے واسوخت کے حوالے سے پورا شعری مجموعہ مینائے سخن لکھ کر اس صنف شعر کو فروغ دیا؟ اس کا درست جواب ہے امیر مینائی۔ سوال نمبر 15، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا، اس شعر کے خالق کا نام بتائیں۔ اس کا درست جواب ہے ظفر اقبال۔ سوال نمبر 16، ادب میں جمود کا نعرہ بلند کس نے لگایا؟ اس کا درست جواب ہے حسن عسکری۔ سوال نمبر 17، مختار مسعود کی تصنیف سفر نصیب کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے سفر نامہ۔ سوال نمبر 18، بری عورت کی کتھا کس مصنفہ کی آپ بیتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے کشور ناہید۔ سوال نمبر 19، جہان دانش احسان دانش کی خود نوشت ہے، جہاں دیگر کس مصنف کی آپ بیتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے احسان دانش۔ سوال نمبر 20، مولانا شبلی نعمانی نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جلدیں تحریر کی تھیں؟ اس کا درست جواب ہے 2۔ سوال نمبر 21، غالب کی کتاب عود ہندی کا موضوع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے خطوط۔ سوال نمبر 22، اشعریہ مکاتیب اقبال کس محقق کی مرتبہ کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر صابر کلوروی۔ سوال نمبر 23، گویا دبستاں کھل گیا کس موضوع سے متعلق کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے مکاتیب۔ سوال نمبر 24، انشا جی اٹھو کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا؟ مشہور زمانہ غزل لکھنے کے ابن انشا زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے، ان کا سال وفات کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 1978 عیسوی۔ سوال نمبر 25، محمد حسین آزاد کا 100 سالہ جشن ولادت کس سال منایا گیا؟ اس کا درست جواب ہے 2010 عیسوی۔ سوال نمبر 26،
سوال نمبر 26، ادارہ یادگار غالب کس شہر میں قائم کیا گیا؟ اس کا درست جواب ہے کراچی۔ سوال نمبر 27، اکادمی ادبیات اسلام آباد کا قیام کس سن میں ہوا؟ اس کا درست جواب ہے 1976 ء۔ سوال نمبر 28، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے مجلے کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے کتاب۔ سوال نمبر 29، کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلۂ گردوں نورد ایک مشیت خاکستر میں تھا۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کس شخصیت کی وفات پر کہا؟ اس کا درست جواب ہے جسٹس شاہ دین ہمایوں۔ سوال نمبر 30، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت میں روانی اس کی، فنی حوالے سے اس شعر میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے شاعرانہ تعالی۔ سوال نمبر 31، نون میم راشد کا پہلی شعری مجموعہ محاورہ کس سن میں منظر عام پر آیا؟ اس کا درست جواب ہے 1941 ء۔ سوال نمبر 32، فیض احمد فیض کی مشہور زمانہ نظم رقیب سے ان کے کس شعری مجموعے میں ہے؟ اس کا درست جواب ہے نقش فریادی۔ سوال نمبر 33، ادبی مجلہ زبان و ادب پاکستان کی کس یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد۔ سوال نمبر 34، ملا حسین وائز کاشفی کی کتاب اخلاق محسنہ کا ترجمہ گنج خوبی کس داستان گو نے کیا؟ اس کا درست جواب ہے میر امن دہلوی۔ سوال نمبر 35، میر حسن کی مثنوی سحر البیان کو نثر بے نظیر کے عنوان سے کس داستان گو نے نثر میں ڈھالا؟ اس کا درست جواب ہے میر بہادر علی حسینی۔ سوال نمبر 36، پان چیرنا محاورہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے بے نتیجہ کام کرنا۔ سوال نمبر 37، پھول اٹھنا محاورہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے سوم کا فاتحہ ہونا۔ سوال نمبر 38، دو ٹکڑے ہونا دو ٹکرے ہونا اس کا محاورہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے دشمنی کا آغاز ہونا۔ سوال نمبر 39، پاس سے جب ہمارا یار نہیں، دم کو ایک دم میرے قرار نہیں، اس شعر میں کون سا نقص موجود ہے؟ اس کا درست جواب ہے شتر گرپا۔ سوال نمبر 40، اے التفات یار مجھے سوچنے تو دے، جینے کا ہے مقام کے مرنے کا ہے محل، اس شعر میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے تضاد۔ سوال نمبر 41، جان جائیں گے جاننے والے فیض فرہاد و جم کی بات کرو، اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت موجود ہے؟ اس کا درست جواب ہے استعارہ۔ سوال نمبر 42، جمہور کس یونانی فلسفی کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے افلاطون۔ سوال نمبر 43، مغربی تنقید میں سب سے پہل نقل کا تصور کس نے پیش کیا؟ اس کا درست جواب ہے افلاطون۔ سوال نمبر 44، فارغ خطی کرنا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے طلاق دینا۔ سوال نمبر 45، ترارے بھرنا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے سرپٹ دوڑنا۔ سوال نمبر 46، غوزیں اڑانا محاورہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے گپ ہانکنا۔ سوال نمبر 47، شوکت تھانوی کی کتاب قاعدہ بے قاعدہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے خاکہ نگاری۔ سوال نمبر 48، اردو میں نظم معرہ کا ابتدائی تجربہ کرنے والوں میں ایک اہم نام ہے، اس کا درست جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 49، میر تقی میر کے علاوہ خواب و خیال کے عنوان سے کس شاعر نے مثنوی لکھی؟ اس کا درست جواب ہے میر اثر۔ سوال نمبر 50، دال دلیا کس کالم نگار کے مزاحیہ کالموں کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے ظفر اقبال۔ سوال نمبر 51،
ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں میں خاک پہ دریا میرے آگے۔ علم بدیع کے لحاظ سے اس شعر میں ہے، اس کا درست جواب ہے حسن تعلیل۔ سوال نمبر 52، اکبر الہ آبادی کے متعلق کس نقاد کا قول ہے؟ اکبر جس قدر اہم اپنے دور میں تھا، اتنا ہی آج بھی اہم ہے، کیونکہ ہمارے قومی امراض اب تک وہی ہیں۔ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ۔ سوال نمبر 53، گو شمالی کرنا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے تنبیہ کرنا۔ سوال نمبر 54، حرف اٹھانا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے پڑھنا سیکھ لینا۔ سوال نمبر 55، لانس آف تھیلیپا کس مشہور افسانہ نگار کا افسانہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے احمد ندیم قاسمی۔ سوال نمبر 56، لاجونتی کس افسانہ نگار کا لازول کردار ہے؟ اس کا درست جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 57، نقش اول کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر تحسین فراقی۔ سوال نمبر 58، انجمن ترقی اردو کراچی کے نمائندہ مجلے کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے قومی زبان۔ سوال نمبر 59، تلامذہ غالب کس غالب شناس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے مالک رام۔ سوال نمبر 60، شرق شناسی کس ماہر لسانیات کی مضامین کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے ایڈورڈ سعید۔ سوال نمبر 61، سوانح عمری کس علم کی شاخ ہے؟ اس کا درست جواب ہے تاریخ۔ سوال نمبر 62، شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ اس کا درست جواب ہے المامون۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کس حیثیت سے کیا؟ اس کا درست جواب ہے معلم۔ سوال نمبر 64، اصناف نظم میں کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ سوال نمبر 65، رباعیہ خصال کی ترکیب کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے مکر و فریب سے کام لینے والا۔ سوال نمبر 66، اشک بلبل محاوراتی ترکیب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے کسی شے کی خفیف مقدار۔ سوال نمبر 67، جز بز ہونا سے کیا مراد لیے جاتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آزردہ ہونا۔ سوال نمبر 68، مادر ملت کا لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے لقب۔ سوال نمبر 69، اخلاص عمل مانگ نیا گان کون سے، شہاں چے عجب گر با نوازند گدا آرا۔ نیا گاہن کوہن کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے سلاطین و امرائے اسلام۔ سوال نمبر 71، اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 70، اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے جوہر، مولانا محمد علی جوہر۔ سوال نمبر 71، دکن میں اردو کس محقق کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 72، مجالس نساء اردو کا اصطلاحی ناول ہے، اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ اس کا درست جواب ہے مولانا حالی۔ سوال نمبر 73، ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ اس کا درست جواب ہے چودھری۔ سوال نمبر 74، ٹائیں ٹائیں فش ہونا سے کیا مراد ہے؟ زبانی جمع خرچ مگر نتیجہ کچھ نہیں۔ سوال نمبر 75، یکشنبہ ہفتے کا کون سا دن ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے اتوار۔ سوال نمبر 76، سر سید نے کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانا چاہا؟ اس کا درست جواب ہے غالب۔ سوال نمبر 77، لسان العصر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 78، ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 78، ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے حروف کی عدد سے سال برآمد کرنا۔ سوال نمبر 79، حفیظ جلندھری کی مشہور تصنیف شاہ نامہ اسلام کس حیات میں ہے؟ اس کا درست جواب ہے مثنوی۔ سوال نمبر 80، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس شعر میں کون سی صنعت
آئی ہے، اس کا درست جواب ہے تضاد۔ سوال نمبر 81، میر انیس کے ایک کلام میں مبالغہ آرائی، اس کا درست جواب ہے شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔ سوال نمبر 82، سید محمد جعفری کی مزاحیہ شاعری کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہے شوخی تحریر۔ سوال نمبر 83، مولانا حالی کی مسدس سے حالی کا موضوع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے مد و جزر اسلام۔ سوال نمبر 84، اردو غزل میں آسماں کس بات کی علامت ہے؟ دشمنی۔ سوال نمبر 84، اردو غزل میں آسماں کس بات کی علامت ہے؟ اس کا درست جواب ہے دشمنی۔ سوال نمبر 85، فورٹ ولیم کالج 4 مئی 1800 میں قائم ہوا جبکہ دلی کالج کب قائم ہوا؟ اس کا درست جواب ہے 1825 عیسوی۔ سوال نمبر 86، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے ڈیوڈ براؤن۔ سوال نمبر 87، آدھی صدی کے بعد کے عنوان سے منظوم آپ بیتی کس شاعر نے لکھی؟ اس کا درست جواب ہے وزیر آغا۔ سوال نمبر 88، اصطلاحی لحاظ سے اردو میں رپورتاج کو سب سے پہلے کس مصنف نے متعارف کرایا؟ اس کا درست جواب ہے کرشن چندر۔ سوال نمبر 89، خند مقرر کس کالم نگار کے کالموں کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے عطا القاسمی۔ سوال نمبر 90، نقد جاں اور الواحِ کس نقاد اور محقق کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر وحید قریشی۔ سوال نمبر 91، نشاط خواب کس شاعری کے نظموں کا مجموعہ ہے؟ نشاط خواب کس شاعر کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے ناصر کاظمی۔ سوال نمبر 92، ادارہ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ادارہ فروغ قومی زبان۔ سوال نمبر 93، رعب فغوری میں ترکیب سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے سلاطین اسلام کا رعب۔ سوال نمبر 94، ابن السبیل سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے مسافر۔ سوال نمبر 95، دارالحرب سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے لڑائی کا گھر۔ سوال نمبر 96، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، اس شعر کے خالق کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 97، دلی کالج میں ڈاکٹر اسپرنگر کون سا مضمون پڑھاتے تھے؟ اس کا درست جواب ہے عربی۔ سوال نمبر 98، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ شعر کس نظم سے لیا گیا؟ اس کا درست جواب ہے طلوع اسلام۔ سوال نمبر 99، اندھا کباڑی کس شاعر کی معروف نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے نون میم راشد۔ سوال نمبر 100، کس ادیب کا کہنا ہے کہ ہم اردو کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر ظہیر فتح پوری۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔